خاندان کی اہمیت۔ کوئی شخص مالدار ہو تو بھی اپنے قبیلہ والوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ اور نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، کبھی مال و دولت تو کبھی فقر و غربت، اسی طرح کبھی خوشی و سکون تو کبھی غم و اضطراب۔ باکمال انسان وہ ہے جو مشکلوں اور مشقتوں میں مایوس نہ ہو اور ہمت نہ ہارے، سکون و خوشی میں زندگی کے دوسرے رخ کو نہ بھولے، آرام و راحت کے دنوں میں سختی و مشکل کے دنوں کو یاد رکھے اور مال و دولت کے ہوتے ہوئے غریب و فقر سے محبت دل میں سجائے رکھے۔ اس فرمان میں امیر المومنین علیہ السلام نے دو پہلوؤں کی وضاحت فرمائی ہے، ایک یہ کہ رشتہ داری اور خاندان کی اہمیت سے آگاہ کیا ہے اور واضح فرمایا ہے کہ بعض اوقات انسان کے پاس مال آ جائے تو غریب رشتہ دار کی اس کے ہاں کوئی عزت نہیں رہتی، خواہ وہ اس کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے آپ نے خبردار کیا کہ مال آ جائے تو رشتہ داروں سے تعلق میں فرق نہ آنے پائے اور یوں مال خرچ کی ترغیب دلائی، اور مال خرچ کا بہترین مقام غریب رشتہ دار ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر رشتہ دار فقیر ہو تو کسی اور پر مال خرچ کرنا صدقہ ہی شمار نہیں ہوگا۔ دوسرا، آپ نے یہ واضح فرمایا کہ خاندان کا کوئی فرد مالدار یا صاحب مقام بن جاتا ہے تو اس پر حسد کرنے والے بہت ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں بہترین افراد جو اس کا دفاع کر سکتے ہیں اور وہ اس کے اور خاندان والے ہی ہو سکتے ہیں، یعنی صاحب مال کو رشتہ داروں پر خرچ کرنا چاہیے، اور اگر وہ اپنا فریضہ ادا نہ بھی کرے تو دوسری طرف غریب رشتہ دار اپنا فریضہ یعنی مالدار کی مدد کو نہ چھوڑے۔ یوں آپ نے فرمایا، آپ مال خرچ کریں گے تو رشتہ دار ہاتھ اور زبان سے آپ کی نصرت و مدد کریں گے، آپ کی پشت پناہی، پریشانیوں کو دور کرنے والے اور مصیبتوں میں مہربانی کرنے والے ہوں گے۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، غریبوں کو فقر و فاقہ میں پائیں تو ان کی مدد کریں۔ آپ اگر مال روک لیں گے تو کچھ بڑھ نہیں جائے گا اور خرچ کریں گے تو کمی نہیں ہوگی۔ جو شخص اپنے قبیلہ کی عنات سے ہاتھ روک لیتا ہے، اس کا تو ایک ہاتھ رکتا ہے لیکن وقت آنے پر بہت سے ہاتھ مدد کرنے سے رک جاتے ہیں۔ اس لیے مالدار اپنا مال خرچ کر کے رشتہ نبھائے اور غریب اپنی جسمانی محنت سے اور اچھے الفاظ سے اپنے تعلقات پر پورا اترے۔